اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوازِ بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے باوازِ بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ لعنت و جنت للمؤمنین و نار للمعاندین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ باوازِ بلند صلوات۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، موالیان حیدر اقرار، بزرگان ملت اسلامیہ، عزاداران امام مظلوم کربلا، پہلی گزارش یہ ہے کہ جو تھوڑا سا یہ وقفہ بن گیا ہے، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ یہ فاصلہ ختم ہو جائے، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، اور ساتھ صلوات بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے بھی بڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری، حیدری یا علی یا علی۔ باوازِ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا پہلا ولی میں اللہ ہوں، دوسرا میرا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا تمہارا وہ علی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں جھک کر زکوٰۃ دی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور بات ایک نئے رنگ سے شروع کرنے لگا ہوں، آنا میں نے ولایت پہ ہے، بات شروع کرنے لگا ہوں مدینے کی گلیوں سے۔ بڑا خوبصورت سا ماحول ہے، مدینے کا شہر ہے، سلطان الانبیاء ہے، وارث حل عطا ہے، طیب و طاہر، ادھر پر توجہ رکھیے گا بچوں کو اب چھوڑیں۔ طیب و طاہر، حسنین کے نانا، جناب سیدہ کے بابا، خاتم النبیین، امام الانبیاء، اپنے دونوں نواسوں کو اپنے شانوں پہ بٹھا کر، نہیں بات شاید میں واضح نہیں کر سکا، حسنین شریفین ان شانوں پہ تھے جن شانوں پہ مہر نبوت تھی، جہاں پہ ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ ان دونوں شانوں پہ ایک پہ حسن تھا، ایک پہ حسین تھا۔ توجہ کی جگہ ایک پہ حسن ایک پہ حسین تھا، اور میں کہتا ہوں کہ بابا کی جاگیر سمجھ کر جن شانوں پہ علی کو پہنچتے پہنچتے جوانی لگی تھی، حسنین کریمین بچپن میں وہاں پہنچ گئے، حسنین کریمین بچپن میں وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ جوانی میں علی کے قدم تھے، اور حسنین شریفین کے ہاتھوں میں نبی کی واللیل زلفیں تھی، جدھر حسن موڑتے تھے نبی ادھر مڑ جاتے تھے، جدھر حسین موڑتے تھے نبی ادھر مڑ جاتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کی وحی کے اشارے سے چلنے والا نبی جدھر حسن چلاتا تھا ادھر نبی چلتا تھا، وحی کے اشارے سے چلنے والا نبی، وحی کے اشارے سے بولنے والا نبی، وحی کے اشارے سے زبان کو نطق دینے والا نبی، وحی کے اشارے سے اٹھنے والا نبی، نبی کے وحی کے اشارے سے بیٹھنے والا نبی، ادھر قدم بڑھا رہا تھا جدھر حسین کہتے تھے،
حسین کہتے تھے بابا مسجد میں چلو، نبی مسجد میں چلے آتے تھے۔ حسین کہتا تھا بابا گھر میں چلو، حسین گھر میں، نبی گھر میں چلے جاتے تھے۔ حسین کہتا تھا بابا بازار میں آؤ، نبی بازار میں چلے آتے تھے۔ لطیف سا جملہ آپ کی نظر کرنا ہے، نبی حسین کہتے تھے بابا اس بازار میں جاؤ، نبی اس بازار میں چلے جاتے تھے۔ حسین کہتا تھا بابا جس کو آپ نے گھر سے نکالا تھا اس کے گھر میں چلتے، نبی اس کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ جدھر حسین موڑتے تھے ادھر نبی مڑ جاتے تھے۔ یہ منظر جبرائیل نے عرش بری پہ دیکھا کہ میرا نبی میرے استاد کے بچوں کے ناز اٹھا رہا ہے۔ سردار ملائکہ نے اپنی رعیت کو اکٹھا کیا، کہا زمین پہ منظر دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، مدینے سے بڑھ کے شہر کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کے نبی کوئی نہیں۔ حسنین کی سواری دیکھو کتنی پیاری ہے، کتنا حسین منظر ہے۔ ملائکہ دیکھ کے فرماتے جبرائیل تو ہمارا سردار ہے، تو نے ایک منظر پہلے بھی بتایا تھا، منظر پہلے بھی دیکھا تھا۔ کہا کون سا منظر؟ کہا آپ ہی نے دکھایا تھا، فتح مکہ کا دن تھا، انہی کا بابا انہی شانوں پہ تھا۔ جبرائیل کہتے ہاں مجھے یاد ہے، ہاں مجھے یاد ہے، میں اسی منظر کو دیکھنے گیا تھا جب نبی علی کے شانوں پہ، نبی علی کے بھولا نہیں، نبی علی کے شانوں پہ سوار ہو کر بت گرانا چاہتے تھے کہ میں حکم الہی سے زمین پہ جا کے کہا تھا اللہ کے نبی آپ سوار نہ ہو، علی کو اپنے شانوں پہ سوار کیجئے، آپ علی کے شانوں پہ نہیں، علی کو اپنے شانوں پہ سوار کیجئے۔ نبی نے مجھے کہا جبرائیل اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چاہے ایک قرآن کو اس قرآن پہ رکھ دو یا اس قرآن کو اس قرآن پہ رکھ دو، بات تو ایک ہی ہے، میں علی کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤں یا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، بات ایک ہی ہے۔ لیکن جبرائیل کہتا نہیں مالک یہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ قرآن کو قرآن پہ رکھ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس قرآن کو اس قرآن پہ رکھو چاہے اس قرآن کو اس قرآن پہ رکھو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ ان شانوں پہ علی کو سوار کریں جن شانوں کو تیرے صحابہ بہانے بہانے سے چومتے ہیں۔ نہیں بات نہیں، کیوں صحابہ کیوں چومتے تھے؟ صحابہ اس لیے چومتے تھے کہ کسی شانے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، کسی دوسرے شانے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جبرائیل کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ صحابہ تیرے مہر نبوت چومتے ہیں، آج علی کو ان شانوں پہ بٹھا دے تاکہ کل کو جب بھی کوئی تیرے شانوں کو چومے اسے علی کے قدم یاد آ جائے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اسے علی کے قدم یاد آ جائے۔ جب بھی اب سمجھ میں آیا میرے علی شانہ نبوت میں سوار ہوئے، لات کو گرایا، منات کو گرایا، 360 بت گرے۔ اب جن کی سوشل میڈیا پہ نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اب دشمنی علی کیوں ہے لوگوں کے دلوں میں، تو جو ہے نا اب ان کے دلوں میں علی کی وحشت، علی کی دہشت کیوں ہے؟ کیوں یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ علی کی اذان والی، علی کے نعم والی اذان دہشت گردی ہے؟ سنا ہے ان کی اس پریس کانفرنس کو کہ یہ علی ولی اللہ والی اذان بند کر دی جائے، کیوں؟ یہ دہشت گردی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دہشت گردی نہیں، یہ علی کی تم پہ دہشت ہے۔ کیوں؟ علی کا نام ہی تمہارے لیے دہشت ہے، کیونکہ علی نے کبھی بدر میں تمہارے بابا کو مارا تھا، کئی احد میں تمہارے ماما کو، کبھی نانا کو، کسی کا بال یتیم ہوا تھا، کوئی خود بیوہ ہو گئی۔ اب جب کسی کے لات کو گرایا، کسی کے منات کو گرایا، اب دشمنی تو علی سے ہوگی نا، دشمنی علی سے ہوگی، کیونکہ جن کو وہ پوجتے تھے علی نے انہیں گرا دیا، اور گرایا بھی نبی کے قدموں میں۔
اب انہوں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ ہے تو علی کی تلوار کے صدقے میں، محمد رسول اللہ ہے تو علی کی تلوار کے صدقے میں، انہوں نے کہا جب ہے ہی سب علی کی صدقے میں تو یہ علی ہے جو لا الہ الا اللہ کو بچا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کو بچانے والا علی ہے، تو کیوں نہ علی کے نام کو بٹھا دیا جائے، کیونکہ اس نے ہماروں کو مٹایا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں تمہارے مٹانے سے علی کب مٹتا ہے؟ تمہاری تو نسلیں ختم ہو گئی علی کو مٹانے سے۔ کہاں گئے وہ بنو امیہ کے تخت و تاراج؟ کہاں گئی بنو عباس کی حکومتیں؟ کہاں گئے ان کے زر خرید مورخ؟ کہاں پہ گئے ان کے بکے ہوئے بھکاری ملا جو علی کو مٹانے آئے تھے؟ وہ خود مٹ گئے۔ میرا علی کل بھی علی تھا، میرا علی آج بھی علی ہے، قیامت تک کے لیے علی علی ہوگا۔ حیدری علی علی دل بولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا، نعرہ حیدر۔ حیدری علی علی علی۔ جو علی کو مٹانے آئے تھے وہ خود مٹ گئے۔ کیوں بھی دیکھیے، جتنے بھی توحید کے دشمن تھے ان کو علی نے نہیں چھوڑا۔ خیبر میں جتنے آئے علی کے دشمن نہیں تھے، اللہ کے دشمن تھے، فی النار ان کو علی نے کیا۔ بدر میں جتنے آئے علی کے نہیں، اللہ کے دشمن تھے، اس کو فی النار علی نے کیا۔ یعنی کہ جو جو اللہ سے دشمنی کرتا رہا علی انہیں فی النار کرتا رہا۔ جو بھی دشمن توحید تھا، جو بھی دشمن رسالت تھا، اس کو علی نے ختم کیا۔ اور غدیر میں آیا تھا ایک علی کا دشمن، علی کا دشمن حارث بن نعمان فہری آیا تھا، اس کو فی النار کیا اللہ نے۔ تو مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا، جو توحید کا دشمن ہے اس کو علی فی النار کرتا ہے، جو علی کا دشمن ہے اس کو اللہ فی النار کرتا ہے۔ اب اللہ اور علی سے دشمنی سوچ کے کرنا، مت بھونکنا علی کو، سوچ کے بھونکنا علی کو۔ جو اللہ سے دشمنی کرے گا اسے علی نہیں چھوڑے گا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا اسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ حیدری علی 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 حیدری علی 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 علی۔ توحید کو بچایا ہے تو علی نے۔ اب علی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے نام کے بھی ڈھنگ کے بجائے، کیونکہ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اللہ جانے علی نے کس رنگ میں اللہ کا ذکر کیا کہ جہاں جہاں پہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، وہاں وہاں پہ علی ولی اللہ ہے۔ اور اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کتاب اہل سنت کی ہے فرید الصمتین، کتاب اہل سنت کی ہے علامہ حجر مکی کی سوائے کے بور کا۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے نبی معراج پہ گئے، معراج سے جانے کے بعد میرا نبی واپس آیا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا دیکھا؟ اب جو نبی نے دیکھا تھا وہ بتایا۔ ایک جملہ فرید الصمتین اور علامہ حجر مکی نے سوائے کے مورکہ میں لکھا ہے کہ میرے نبی نے واپس آ کے بتایا، رائتا مکتوباً علی باب الجنہ، نبی نے زمین پہ آ کر بتایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔
علی ولی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ نبی نے کس کو بتایا؟ نبی معراج سے آئے واپس، آ کے زمین پہ صحابہ کو بتایا کہ میں نے دروازہ جنت پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی کہہ دیجئے علی ولی اللہ۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ اور نبی سے، نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، نبی سے سن کر صحابہ نے بتایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ اب توجہ کیجئے گا، اب جب نبی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو یہ کلمہ پڑھنا سنت بنا نبی کی، یہ کلمہ نبی کی سنت بنا۔ نبی سے سن کر صحابہ نے بتایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب یہ بن گئی علی ولی اللہ پڑھنا سیرت صحابہ، علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی بھی سنت، سیرت صحابہ بھی۔ اب جو بندہ بے شک نعرے لگاتا پھرے کہ ہم توحید کے عاشق ہیں، ہم رسالت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، جو صحابہ کی عظمت کا قائل ہے، جو سیرت صحابہ منوانا چاہتا ہے، سنت مصطفیٰ جاری کرنا چاہتا ہے، اسے منوانا پڑے گا کہ علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سیرت ہے۔ اب جو بھی دشمن ولایت علی ہوگا وہ علی کا نہیں، سنت نبی کا دشمن ہوگا اور سیرت صحابہ کا دشمن ہوگا، کیونکہ نبی نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ اب نہ کہنا کہ ہم آج کے صحابہ ہیں، اگر آج کے صحابہ ہے تو پھر مان لیجئے کہ علی ولی اللہ ہے، اگر نہیں اچھا یہ کب سے جاری ہوا؟ ہم سے کہتے ہیں نہیں آپ نے کلمہ پڑھایا کب سے ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ بتاؤ آپ نے حیدری علی 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 علی، آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کلمہ کب سے بڑھایا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کلمہ کب سے ہے۔ عرش پہ تو اللہ جانے کب سے جاری تھا، کب سے لکھا ہوا تھا، لیکن نبی نے زمین پہ آ کے بتایا۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے تھوڑا سا منظر دیکھ لیجئے، توجہ کیجئے، پہلے تھوڑا سا منظر دعوت ذی العشیرہ میں چلتے ہیں۔ دعوت ذی العشیرہ میں نبی نے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو میری نبوت کی تصدیق کرے، جو آج میری نبوت کی تصدیق کرے گا کل وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا۔ اور نبی نے جب یہ اعلان کیا تو ایک انگریز مورخ وہ بھی لکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا، نام اس کا علی ابن ابی طالب تھا، 10 سال کی اس کی عمر تھی، اگرچہ اس کی پنڈلیاں کمزور تھی، کمزور سا یہ بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ ایک عبادت کے لائق ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی کس نے دی؟ علی نے۔ اب ہر مؤذن اذان میں گواہی دیتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا تو ہر مؤذن کہتا ہے نا۔
اب کتنی عبادی ہے مسلمان ممالک، وہاں پہ اذان ہوتی ہے، ہر مؤذن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا یا قل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک اللہ گواہ، ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ اللہ کہتے ہیں دو گواہ ہیں تیری رسالت کے، دو گواہ ہیں تیری رسالت کے، اور ہر مؤذن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے دو گواہ ہیں، ہر مؤذن پکار کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ جتنے مؤذن اذان میں علی ولی لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، وہ سارے گواہ ہیں اعلان رسالت کے، اور میرا علی گواہ ہے عطائے رسالت کا۔ حیدری، میرا علی گواہ ہے عطائے رسالت کا۔ اس لیے جب میرے علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، علی دیکھ کے فرماتے تو ہی بتا تیری نظر میں میں علی کی کیا فضیلت ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کی یہ کم فضیلت ہے کہ آپ کے گھر سے چند روٹیوں کے ٹکڑے گئے تھے، اللہ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بھیج دی تھی۔ علی کہتے ہے بڑی فضیلت، لیکن میں علی کی نظر میں یہ فضیلت نہیں۔ کہا یا علی آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ چادر تطہیر میں شامل تھے جب یہ آیت آئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی دیکھ کے فرماتے بڑی فضیلت ہے، لیکن میں علی کی نظر میں وہ فضیلت یہ بھی نہیں۔ یہ دیکھ کے فرماتا ہے یا علی آپ نے ایک انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی، ایک انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی، اور قرآن کی آیت آ گئی تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی دیکھ کے فرماتے یہ بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن میں علی کی نظر میں یہ بھی نہیں۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے حق میں نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ کے حق میں نبی نے فرمایا تھا یا علی انت یاسب الدین، یا علی آپ کے حق میں نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، یا علی آپ کی فضیلت میں نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ وہ سائل دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے حق میں نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حیدری، علی دیکھ کے فرماتے ہیں یہ سب فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضیلت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ بھی نہیں۔ سائل حیران ہو کے کہتا ہے مولا آپ ہی پھر فرمائیے کہ آپ کی نظر میں وہ سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں کہ نبی کی رسالت کی گواہی میں میں اس کے ساتھ شریک ہوں جو لا شریک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، علی علی علی، صلوات۔ اب علی نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تب دعوت ذیل شیرہ میں نبی نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جو آج میری تصدیق کرے گا کل وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وسیع ہوگا،
وہی میرا ولی ہوگا۔ اب علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب نبی پہ تھا کہ نبی بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ توجہ کیجئے گا، نبی کو تھا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرتے۔ اب اللہ کو بھی انتظار کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، نبی کو بھی انتظار کہ ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ علی ولی اللہ اتنی آسان چیز نہیں تھی کہ ہر زمین میں علی ولی اللہ کی ولایت کا بیج بوجھ دیا جائے۔ پہلے کافروں کو نبی نے مسلمان بنایا، مسلمان سے مومن بنایا، مومن سے صحابی بنایا، صحابی سے نمازی بنایا، نمازی سے حاجی بنایا۔ توجہ، نمازی سے حاجی بنایا۔ اب انہوں نے نماز پڑھی، یہ نمازی بن گئے۔ انہوں نے جہاد کیا، یہ جہادی بن گئے۔ انہوں نے حج کیا، یہ حاجی بن گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ دی، یہ زکاتی بن گئے۔ جب حج، روزہ، نماز سب ادا کرنے کے بعد یہ واپس آ رہے تھے، اللہ نے کہا میرا حبیب وعدہ یاد ہے نا؟ ولایت علی کب سے ہے، کب تک ہے؟ کہا میرا حبیب وعدہ یاد ہے نا؟ کہ یا ایوہ الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دے وہ حکم جو تجھے پہلے دیا گیا تھا۔ دیا گیا تھا حکم، عشیر میں پورا ہوا، غدیر میں نبی کو کہا پہنچا دے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور کر کے دکھا دے۔ یعنی کہ پہنچانا بھی تھا، کر کے بھی دکھانا تھا۔ پہنچایا زبان کے ذریعہ جاتا ہے، کیا ہاتھ سے جاتا ہے۔ اسی لیے غدیر کے میدان میں علی نبی نے کیا بھی، پہنچایا بھی۔ ہاتھ سے علی کا ہاتھ بلند کیا اور زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا۔ اب نبی نے صرف نام نہیں لیا، اب کتابیں پڑھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے الف انار، سامنے انار کی تصویر ہوتی ہے، اور نبی نے کہا ہذا علی مولا۔ نبی نے بتایا بھی، تصویر بھی دکھائی۔ اب نہ اعتراض کرنا کہ فلاں بندہ علی کو مولا نہیں مانتا، مت پریشان ہونا کہ جی فلاں بندہ علی کو مولا نہیں مانتا ہے۔ بابا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ علی کا نہیں، نبی کا منکر ہے۔ کیوں؟ علی نے کب کہا ہے کہ مجھے مولا مانو؟ یہ تو نبی نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی ماں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولی فرق بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ جو علی کا مولا نہیں مانتا نا، وہ در حقیقت علی کا نہیں، نبی کا منکر ہے۔ اور بس صرف نبی کا نہیں، پھر بات وہی، وہ سیرت صحابہ کا بھی منکر ہے۔ جیسے ہی نبی نے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جملہ جو میں نے بولا ہے، یہ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب السیف جلی علی منکر ولایت علی میں یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی نبی نے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھے۔ میں نے کہا علامہ طاہر القادری آپ کا شکریہ، آپ نے لکھ دیا کہ حضرت عمر ابن خطاب، ورنہ دنیا کہہ دیتی اللہ جانے یہ حضرت عمر نہیں تھے، وہ حضرت عمر تھے۔ آپ نے فیصلہ ہی کر دیا کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ علامہ طاہر القادری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھ کے کہتے ہیں بخن بخن یا علی ابن ابی طالب۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر آپ کو میں بھی سلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی اور علی نہیں، ابو طالب کا بیٹا ہی تھا جسے نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ کہنے کے بعد علامہ طاہر القادری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھ کے کہتے کیا علی، اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو، آج سے انتا مولائی وکل مومن وکل مومنات۔ اے علی آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے بھی مولا ہیں، ہر مومنہ کے بھی مولا ہے۔ اب جو بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا قائل ہے، جو انہیں صحابی سمجھتا ہے، اسے تو مان لینا چاہیے نا کہ علی ہر مومن کا مولا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اسے تو مان لینا چاہیے نا کہ علی ہر مومن کا بھی مولا، ہر مومنہ کا بھی مولا۔ اور آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام ہم سے کہتے ہیں کہ حضور آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، حد متعین آپ کیجئے، ہم علی کو وہاں تک رکھیں گے۔ نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جس کا بھی نبی مولا اس کا علی مولا ہے۔ اب حد نبی کے متعین کیجئے کہ نبی کس کا مولا ہے۔ نبی اگر میرے مولا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی میرا مولا ہے۔ اگر نبی تمہارے مولا ہے تو ماننا پڑے گا کہ علی تمہارے مولا ہے۔ اگر نبی کسی مولوی کا مولا ہے تو علی اس مولوی کا مولا ہے۔ اگر نبی کسی ولی کا مولا ہے تو علی اس ولی کا مولا ہے۔ اگر نبی کسی صحابی کا مولا ہے تو علی اس صحابی کا مولا ہے۔ اگر میرا نبی نبیوں کا مولا ہے تو علی سارے نبیوں کا مولا۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس بدبخت کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزادان حسین شام غریبہ کے دن ہیں، حسین کا کربلا ختم ہے، عالیہ کا کربلا شروع ہے۔ عزادان حسین بس تبرکن دو جملے مسائل کے پڑھ کے عزادان حسین لگ گئی آگ خیموں کو۔ حمید ابن مسلم روایت کر کے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیموں کو ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی تھی، جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے نا، کہتے ایسے بلون نے چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی تھی۔ عزادان حسین یہ کہتے کہ دیکھا کہ میں نے ایک مستور ہے جو ایک خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے، لیکن آگ بڑی تیز ہے، وہ اسے اندر نہیں جانے دیتی ہے۔ کہتے میں دوڑ کے وہاں پہ گیا، میں نے کہا بی بی اگر کوئی تیرا قیمتی چیز بچ گئی ہے تو چھوڑ دے، آگ بڑی تیز ہے۔ بی بی دیکھ کے فرماتی جو کچھ تھا وہ تو شام میں لوٹ کے لے گئے۔ کہتے پھر کیوں بار بار خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میرے حسین کی امانت، میری حسین کی دستار کا وارث علی زین العابدین امام سجاد خیمے کے اندر ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ عزادار حسین حمید ابن مسلم روایت کر کے کہتا ہے کہ میں نے بی بی کے آگے ہاتھ باندھے، کہا بی بی تو مستور ہے، تو نہیں جا سکتی، تو پیچھے ہٹ، میں اندر جا کے تیرے بیٹے سجاد کو لے کے آتا ہوں۔ حمید ابن مسلم روایت کر کے کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی لیکن آگ بڑی تیز تھی، مجھے اندر نہ جانے دیا۔ کہتے میں پیچھے ہٹ کے کہتا بی بی میں اندر نہیں جا سکتا، آگ بڑی تیز ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی حمید پیچھے ہٹ جا، تیرا لگتا جو کچھ نہیں۔
تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بی بی نے ایک مرتبہ ناد علی پڑھا. ناد علی پڑھ کے کہتے ہیں بی بی ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئی. آزادہ روایت کر کے کہتے ہیں بی بی نے سجاد کو پشت میں اٹھایا, ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی, پھر مقتل کی طرف منہ کر کے کہا حسین دیکھ قاسم کو اٹھانا آسان ہے یا سجاد کا اٹھانا. قاسم کے ٹکڑے اٹھانے آسان ہے یا سجاد کو اٹھانا آسان ہے. بس ایک جملہ آزادہ حسین خیمے چل گئے, یتیموں کو اکٹھا کیا. ایک مرتبہ الحافظ والحفیظ کا نعرہ لگایا. الحافظ والحفیظ کا نعرہ لگانا تھا. آزادان حسین ایک مرتبہ لاہور والی بی بی کی چیخیں نکل گئی. بی بی روتی ہوئی جناب عالیہ کے پاس آئی. آزادان یہ وہ بی بی ہے جس کا سرتاج بھی مارا گیا تھا, جس کے 6 بیٹے کربلا میں کام آ گئے تھے. 2 کربلا کے میدان میں مارے گئے, 2 شام غریبہ میں کو ایسے پچھڑے دوبارہ بی بی کو نہیں مل سکے تھے. 2 کوفہ میں پہلے مارے گئے تھے. آزادار جب بی بی کی چیخیں بلند ہوئی نا, آزادار حسین ایک مرتبہ بی بی عالیہ نے دیکھ کے جناب رقیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتی رقیہ کیا کوفے والے یاد آ رہے ہیں, کیا کربلا والے یاد آ رہے ہیں, یا جو شام غریبہ میں بچھڑ گئے تھے وہ یاد آ رہے ہیں. بی بی دیکھ کے کہتی نہیں عالیہ, نہ کوفے والے یاد آ رہے ہیں نہ کربلا والے یاد آ رہے ہیں. بی بی دیکھ کے فرماتی پھر چیخ کیوں رہی ہے, چیخ کے رونا کس بات کا ہے. دیکھ کے کہتی میری عاتقہ میری بیٹی نہیں مل رہی ہے. آزادان حسین عالیہ بھی چلی, بی بی کلثوم بھی چلی, بی بی فضہ بھی چلی, جناب رقیہ بھی تلاش میں نکلی. آزادار سامنے ایک مستور چھوٹی سی بچی کا نظر آئی. بی بی فضہ دیکھ کے کہتی ہے رقیہ لگتا ہے کہ تیری عاتقہ یہاں پہ سوئی ہوئی ہے. آزادارو ایک مرتبہ عالیہ دوڑ کے وہاں پہ آئی, قریب آ کے دیکھ کے کہتی ہے حسین, دیکھ کے کہتی ہے اماں فضہ تیری نظر کمزور ہو گئی ہے نا, تجھے پتہ نہیں چلا عاتقہ سو نہیں رہی, عاتقہ گھوڑے کی ٹاپوں سے کمال ہو گئی ہے. آزاداری یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی نے جھولی کو پھیلایا, عاتقہ کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کیے. آزادار ٹکڑے اکٹھے کر کے ایک مرتبہ جھولی میں ڈالے, پھر اسی مقتل کی طرف منہ کر کے کہا دیکھ تو نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تھے, میں نے عاتقہ کے ہائے شام غریبہ علینا. مومنین ذاکسان سے قبل یہ مجلس کا اعلان سماعت فرما لیں. 20 صفر مظفر یعنی یوم اربعین کے روز مرکزی امام بارگاہ کسیری گھگو منڈی میں 41 امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں مجلسہ منعقد ہوگی. یہ مجلسہ بعد نماز ظہرین شروع ہوگی. 20 صفر مظفر مرکزی امام بارگاہ گھگو منڈی میں بسلسلہ 41 امام صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ منعقد ہوگی. اور 20 صفر کو ہی چک نمبر 275 ای بی میں یہ مجلسہ بسلسلہ 41 امام صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ منعقد ہوگی, جو کہ صبح 10 بجے شروع ہو جائے گی. اور 21 صفر چک نمبر 461 ای بی میں بورے والا میں مجلسہ بسلسلہ 41 امام صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ منعقد ہوگی. بے خبر ہو کے زمانے کی سب یادوں سے, بے خبر ہو کے زمانے کی سب یادوں سے, دیکھ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں, دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں, ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں, ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. رب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب فخر عباس فخر صاحب سے کہ وہ فضائل و مصائب سے آپ کو مستفید فرمائے. بآواز بلند صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ یا حیدر. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد تو سارے مومنین دا اس مقدس بارگاہ چل کے آیا خالق دو جہاں اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات اللہم محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات اللہم صلی ووسیعی ووزیرہی وخلیفتہی ووارث علمہی الاولین والآخرین علی ولید شان تے اونچی صلوات الذی ردات لا شمس مردین دربت ولینا فی آم الکندک افضل من عبادت سکل نعرہ حیدری بون صابر ڈٹھنا دنیا تے سجاد دس بار کمال جے ہاشمی ہو کے شام توڑے کیتا سفر شمر دے نالیا دیا تے بھڑان نال لائے روندے تتائیں ودیا ماتم تتائیں ودے کریں دیا جیڑا قدم قدم رچیاں والے بلوے ماں حسین راضی ہوئے میں تنو کرا سارے عاشمی بہن صابر گزرے لیکن سجاد صبر بہن کمالے تائیں تمہیں پیادا بہن صابر ڈٹھے ان دنیا تے سجاد دکا صبر کمالے جے ہاشمی ہو کے شام توڑے کیتا سفر شمرد نالے جیڑا قدم قدم تے چمدہ ہاتھ بین در سے آیا لیا پھٹ جگر گیا جدہ پھپے آنے کیتا چادر کان سوالے بازار شام چسا
سجادہ دا قافلہ آیا لوگاں دا اتنا رش ودیا اگلے بندے رانان دیں دیا پچھلے دھکے مریں دیا دو جملے مذہب دیا ذاکر صاحب نو ٹائم دیوا پچھلے دھکے مریں دیا اگلے رانان دیں دیا دھکیاں دی وجہ تو علی دی جان پئیے انج ٹریے جویں غازی گھوڑے دلتا انج ٹریے جویں اکبر دی لاش تے حسین آیا ٹر دوے کے سجاد چہرے تے موت دی زردی آئیے بازار دراش بھول گیا انجائیے جویں جھک دو پانیاں دا رو کے آدھیے سجاد ہاشمی جوان انجتا نہیں رون دیا جویں تو کھڑا رونیا میں تنو کرا کوئی جلدی نہیں بی بی آدھیے سجاد آج میں جوان جت نہیں روندے جویں تو کھڑا رونیا زیادہ دے اماں میرے کولوں تب چھئیا ایڈ جا چادر تطہیر تلے پلنا لی بی بیا انجت نہیں ٹر دی جویں تو ودی ٹر دیا بی بی آدھیے سجاد میری مجبوریا زیادہ دے اماں تیری کیڑی مجبوری ہے بی بی رو بھی پئیے رو رو کے آدھیے مستور دو سلا مرد ہوندے کائنات دے دستور تیری آس سے ٹھر دیا آئیو میں آندیا میری ٹیک تے سارا پوریا بلوے ماں حسین دی راضی ہوئے سید ساجدین آدنامہ سامنے تڑے گا مکانہ دیا چھتا تے عورتاں پتھر چائی بیٹھیاں انہا پتھر مرنے توڑے سرامت لگنے می بھی آدھیے سجداد گھبرا نہیں ایک منت لا اما کیڑی می بھی آدھیے تو جگر نو جھلا اور میں پتھر جلے میرا عابد جی میں نو کرا میں کوئی سجدت نہیں پیا نیویں جو سجاد کو لائیے رو کے آدھیے سجاد رو نہیں آج میں جوان انجتا نہیں رو دیا سیدہ دے اماں تو اتنا مشکل جو ٹرزی پئیے میں بھی آدھیے سجاد میں پھرا بچا بڑھایا میری مجبوریا سیدہ دے اماں تیری کیڑی مجبوری ہے رو بھی پئیے رو رو کے آدھیے مستور دو سلا مراد ہوندے کائنات دے دستور تیری آج تے ٹر دیا آئیو میں آندیا میری ٹیک تے سارا پوریا بی بی آدھیے گھبرا نہیں تو جگر نو جھلا اور میں پتھر جلے لیا میرا عابد پتار گیورے غیرت دے زخام آخری ویڑت دعا اور جوانو سفر بازار دا کریں دے آندینا ایک اکھا تو نبینا صحابیے اسادی ٹیک تے پتر دے سہارے ٹر دام دے بازار چاہ کے آدھے کوئی ہے جڑا سکی علی دے نات دے وے آلیہ زین دی آوازہ دی سجاد انہوں اتنا دے وے دی نسلہ تے باقی ہو جاوے کربلا تو لے کے شام تائیں پہلے بندہ جائے میرے بابے دنا اتنا عدب نال چایا سید ساجدین ٹر دے نابینا دے کو لائیا اندے پتر نو آدن جڑا پہلے مامل نظر بیان دیا جس ویلے قدم چاوے اندے تلوں جو ملیا او چال میں او تیرا پیو تے پتر انتظار کرن لگ گیا جس ویلے مامل ٹریا اندہ پتر دوڑ کے گیا ایک تھال نظر آیا تال چاہ کے بابے دے کو لایا اندے پیو بجیا پتر کے ملیا آدھے بابا ہی
ہیرے جواہرات دا بھرویا تھال ملیا اے آدھے میں نو اتھے لے جا جتے ہو سکی کھڑا اتنے توڑی سید و ساجدین اگلے موڑ پہنچ گیا آدھے علی جنات دے منالا تو کوڑے سید آدھے ہاتھ میں بھی علی آدھے کتوں دوت دا سید آدھے جڑے اجڑ بنجیرا انہا تو وطنہ دے نہیں پوچھیں بازار دا سفر مکیا دربار دی چوک کٹائی مکہ سفر بلار او دا مار مار کے آپ بات سے التماس ہے تھوڑا آگے آگے آ جائیں کافی جگہ آگے بڑھی ہے قضا صاحب آگے ہیں آپ آگے آگے آ جائیں توہین مودت ہمیں کرنے نہیں دیتا توہین مودت ہمیں کرنے نہیں دیتا ایک لفظ علی ہے جو مرنے نہیں دیتا دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے یہ فرش عزا ہے جو ہمیں بکھرنے نہیں دیتا